تو رب نے معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر مغفرتوں کے، بخششوں کے، کرم کے انوار و تجلیات کے دریا دکھائے۔ کہا محبوب دیکھو وہ جو کل تک تمہیں دکھایا تھا وہ میرا غضب تھا، وہ میرا قہر تھا، اور آج معراج کی رات تمہیں جو دکھا رہا ہوں یہ میری رحمتیں ہیں، یہ میرا کرم ہے، اور دیکھو میری رحمتوں نے میرے غضب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ محبوب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے اور جس کی طرف تمہارا اشارہ ہو جائے گا قیامت کے دن ہم اسے بخشش بھی عطا کریں گے، مغفرت بھی عطا کر دیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں معراج کی ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر ان کو حضور کی امت کے لیے بخششیں اور مغفرتیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا ہے، وہ مغفرتیں، وہ بخششیں، وہ رحمتوں کے دریا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو دکھائے۔ اور اس کے بعد علامہ کاشفی الحربی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رب وعدہ فرما چکا کہ محبوب ہم تمہیں قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا جو ہے وہ حق عطا کریں گے اور تمہیں یہ اعزاز عطا کریں گے کہ تم اپنی امت کی شفاعت کرو گے۔ تو اب قیامت کا دن دوسری طرف دیکھا جائے تو بڑا ہولناک ہے، اتنا ہولناک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عظیم، کہ بے شک قیامت کی گھڑی جو ہے یہ بڑی پرخطر گھڑی ہے اور بڑی خطرناک، دلوں کو دہلا دینے والی۔ تو اب جب قیامت کا وقت ہوگا اور اچانک جو ہے وہ حشر کا میدان جب لگے گا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا مختلف مقامات پر، اور فرمایا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی، سورج آگ برساتا ہوگا، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند ہوا میں اڑتے ہوں گے، اور عام لوگ تو عام لوگ رہے، وہاں انبیاء بھی اللہ کے غضب سے خوف زدہ ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہوگی کہ قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر وہاں ہر کوئی پکارتا ہوگا نفسی نفسی نفسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا ہولناک منظر کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اتنا خوفناک منظر کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، کسی قلب نے اس کی دہشت کو، وحشت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اچانک جب قیامت بپا ہوگی، ایک نقشہ بدلے گا کائنات کا، اور لوگوں کے سامنے اچانک جب وہ خوفناک مناظر آئیں گے، آگ برساتا سورج اور تانبا نما زمین اور وہ پہاڑ کہ جو آسمان سے کبھی باتیں کیا کرتے تھے وہ روئی کے گالوں کی مانند ہوا میں اڑتے ہوں گے، جب اتنے خوفناک مناظر لوگ دیکھیں گے تو ان کی اوسان خطا ہو جائیں گے، وہ پکارتے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، اپنے علاوہ ان کا دھیان کسی اور جانب جا ہی نہ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضور علیہ السلام نے شفاعت کرنی تھی، آقا علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا کیا جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر وہ سارے مناظر پہلے ہی دکھا دیے۔ تو معراج پر بلائے جانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ محبوب آؤ، جو کچھ قیامت کو ہوگا ہم تمہیں پہلے دکھا دیتے ہیں۔ حضور کو سب کچھ اس رات معراج کی رات دکھا دیا گیا تاکہ وہ ساری وحشتیں، دہشتیں، وہ گھبراہٹیں حضور علیہ السلام کے قلب مقدس سے چھٹ جائیں، اور پھر جب کل قیامت کا دن بپا ہو تو حضور علیہ السلام کے لیے قیامت کا وہ نقشہ کوئی نیا نقشہ نہ رہے، چونکہ حضور اسے پہلے ہی دیکھ چکے تھے معراج کی رات، تو قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے لیے وہ منظر کوئی نیا اور اجنبی منظر نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہوگی کہ ہر کوئی پکارتا ہوگا نفسی نفسی، اور ایک ہمارے آقا ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی، اس لیے کہ ہر آنکھ کے لیے وہ منظر ایک نیا خوفناک منظر ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام چونکہ معراج کی رات اس منظر کو پہلے ہی دیکھ چکے، تو حضور علیہ السلام پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کی بخشش کروا رہے ہوں گے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی امت کو رب کے اذن سے جنت میں داخل فرما رہے ہوں گے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ جب وہ اسے پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، تو فرعون کے دربار میں جب سب سے پہلا معجزہ عصا کا اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمانا تھا، تو فرعون کے دربار میں بھیجنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی پریکٹس کروا دی. کہا موسیٰ اس عصا کو پھینکو ذرا. تو حضرت موسیٰ نے وہ عصا پھینکا تو وہ خوفناک اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک گھبرا گئے, ڈر گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ خذھا ولا تخف, موسیٰ گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, یہ اژدہا تمہیں کچھ نہیں کہے گا, تم اس کو پکڑ لو. حضرت موسیٰ نے جب اس اژدہا پہ ہاتھ رکھا وہ دوبارہ عصا بن گیا. تو وہ خوف پہلے ہی اتار دیا, اس لیے کہ کہیں فرعون کے دربار میں جا کر جب اس معجزے کا اظہار ہونے لگے تو حضرت موسیٰ کہیں وہاں نہ گھبرا جائیں. تو پہلے ہی اس کی مشق, اس کی تربیت کروا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے اس خوف کو زائل کر دیا. پھر جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے اور آپ نے اپنے عصا پھینکا تو وہ ایک ایسا جو ہے وہ خوفناک قسم کا اژدہا بنا کہ پورا جو دربار تھا اس میں کوہرام بپا ہو گیا. سب بھاگ رہے تھے, افراتفری تھی. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو پوری استقامت کے ساتھ وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. آپ پر کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا خوف پہلے ہی زائل کر دیا تھا. تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر قیامت کے سارے مناظر دکھا کر, قیامت کی دہشتیں وحشتیں اور وہ ساری گھبراہٹیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے دل سے زائل فرمانے کے لیے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مناظر آپ کو دکھا دیے. تو سامعین محتشم, اس کے بعد علامہ کاشفی العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حکمت بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو چونکہ رب نے معراج پر بلایا تو مقصد جو ہے وہ جو بھی تھا حقیقی طور پر وہ رب جانے, بلانے والا یا جانے والے اس کے محبوب جانے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سفر میں کئی اسرار و رموز سے پردے اٹھائے. فرماتے ہیں ایک راز یہ بھی تھا معراج پر بلا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس پر سے پردہ اٹھایا کہ وہ جو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ محبوب کیا تو اس میں جو ہے وہ اس انسان کو بسانا چاہتا ہے کہ جو خون ریزی کریں گے اور فساد برپا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے انکار نہیں کیا, یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں تم غلط کہتے ہو, یہ جو انسان ہے یہ نہ تو خون ریزی کرے گا نہ فساد برپا کرے گا. چونکہ یہ سب کچھ ہونا تھا, اللہ جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا. جو فرشتوں نے اعتراض کیا نا تخلیق انسانیت پر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار نہیں کیا, بلکہ جواباً کیا ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا رب وہ تم نہیں دیکھ رہے. اب رب کیا دیکھ رہا تھا, تو اس راز سے پردہ اللہ نے معراج کی رات اٹھایا. فرشتوں کی نگاہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان افراد پر کہ جو رستے سے ہٹ جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, زمین میں فساد برپا کریں گے. اب رب کی نگاہ کس پر تھی؟ رب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. رب کو پتا تھا یہ آدم ہی ہوں گے جن کی نسل میں میرا محبوب پیدا ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو شان بیان کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آدم حضرت صفی اللہ کو علم عطا کیا اور اس علم کی بدولت حضرت آدم کو ملائکہ پر برتری عطا فرمائی. لیکن حقیقی وجہ, اصل وجہ کیا تھی, اس کو علامہ کاشفی العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس انداز میں ذکر فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب نے کہا ملائکہ یاد کرو وہ وقت کہ جب میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو تم نے بھی آگے سے کوئی سوال نہیں کیا کہ مولا وہ کون سا راز ہے جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے, تو مولا تو ہمیں بھی بتا دے. تو ملائکہ نہ تم نے سوال کیا نہ تمہیں میں نے بتایا. لو آج میں انی اعلم ما لا تعلمون سے پردہ اٹھاتا ہوں. دیکھو میرا محبوب آسمانوں پہ جلوہ گر ہونے والا ہے اور زمین سے اس کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی کچھ ہی لمحوں کے اندر, کچھ ہی ساعتوں کے اندر میرا محبوب آسمانوں پر آنے والا ہے. تم اپنی نگاہوں کو ان کی راہوں میں بچھا دو اور دیکھو میرے اس مصطفیٰ کو دیکھو, اس مجتبیٰ کو دیکھو, اس محبوب کو دیکھو کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے. کائنات کو حسن عطا کیا, کائنات کو میں نے وسعتیں عطا کی, کائنات کو رعنائیاں عطا کی, کہ جس کی بدولت
فرشتوں تمہیں بھی وجود عطا کیا گیا ہے، تو آج میرا وہ محبوب آسمانوں پر تشریف لا رہا ہے، وہ جلوہ گر ہونے والا ہے۔ آج انی اعلم ما لا تعلمون سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ وہ جو میں نے تم سے ہزاروں سال پہلے کہا تھا تخلیق آدم پر کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ جو میرا راز تھا نا، وہ راز کیا تھا؟ وہ یہی میرے محبوب کی ذات تھی کہ تمہیں آدم کی عام نسل انسانی کی تباہ کاریاں دکھائی دے رہی تھیں، اور میں اولاد آدم میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، ذات مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے آدم کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ اس کی اولاد میں میرے سوہنے محمد نے پیدا ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلا کر انی اعلم ما لا تعلمون کے راز سے پردہ اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری حکمت، بہت سی حکمتیں انہوں نے ذکر کی، جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے وحی کی سب سے اعلیٰ قسم عطا فرمائی۔ علامہ کاشفی الحربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی معراج سے قبل کسی بھی نبی کو اگر وحی دی جاتی تو یا تو جناب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور اللہ کی وحی نبی کو پہنچا دیتے، یا پھر اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعہ سے انبیاء کو اپنا پیغام پہنچاتا تھا، یا پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی، پردے کے پیچھے سے آواز آتی، انبیاء وہ آواز سنتے اور پیغام انبیاء تک پہنچ جاتا تھا، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتے تھے، گفتگو فرماتے۔ تو ان تمام تر اقسام میں سب سے اعلیٰ قسم وحی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، جو براہ راست جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے پردے کے پیچھے سے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار کروائے بغیر فقط آواز سنتے تھے، دیدار نہیں ہوتا تھا۔ وحی کی یہ اعلیٰ قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو رب نے پھر وحی کی جملہ اقسام میں سب سے اعلیٰ قسم اپنے محبوب کو عطا فرما دی کہ معراج کی رات اپنے پاس سے بلایا، اور بلانے کا ایک مقصد علامہ کاشفی فرماتے ہیں وہ یہ بھی تھا کہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم اپنے محبوب کو عطا کر دے، اور وہ کیا تھی کہ حضرت موسیٰ رب سے براہ راست گفتگو تو کرتے تھے لیکن دیدار نہیں کرتے تھے، لیکن معراج کی رات رب نے اپنے محبوب کو بلا کر دیدار بھی عطا فرما دیا اور براہ راست کلام فرما کر وحی کی سب سے اعلیٰ قسم بھی اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ تو آپ نے درجنوں حکمتیں اس کی ذکر کی ہیں، لیکن ہم نے اختصار کے پیش نظر یہ چند حکمتیں سامنے محتشم آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج اللہ تعالیٰ نے جب عطا فرمائی تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کا انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انتہائی نورانی سفر اور انتہائی بابرکت عظیم اور لازوال سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور دیکھیں یہ سفر کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ تو ہم سمجھانے کے لیے کر دیتے، وگرنہ چونکہ یہ سفر ایسا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو انسانی عقلوں سے مابرا ہے، انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی، یہ عقلوں میں آنے والا سفر ہے ہی نہیں، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے لوگوں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل کے احاطہ میں نہ آ سکے۔ انسان سوچتا رہ جائے اور اس کی عقل عاجز آ جائے اور وہ شان کو سمجھ نہ سکے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تو بڑا عظیم معجزہ ہے، بڑا باکمال معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ رب کو پتہ تھا کہ میرا محبوب یہ جو عظیم سفر کر رہا ہے، جو لاکھوں سال پر محیط سفر ہے، لاکھوں کروڑوں سال پر محیط سفر حضور آنے واحد میں کر کے آ گئے، مختصر سے لمحے میں حضور وہ سفر کر کے آ گئے۔ اور وہ مختصر سفر کتنا تھا کہ حضور یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کا سفر کر کے واپس آ گئے، لیکن جب واپس آئے ابھی اس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی کہ جس کو کھول کر آقا تشریف لے کر گئے تھے۔